تمہارے ذریعے مولا کی محبت بچوں میں منتقل ہوگی، لیکن مولا کی وہ محبت جو عمل میں نظر آئے. کیونکہ دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حسینی ایک یزیدی. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہی ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. اب وہ دشمن نے دیکھ لیا ہے، اب وہ دشمن علی ولی اللہ کے پیچھے بھی نہیں آیا ہے، مسیح رسول اللہ کے پیچھے بھی نہیں آیا ہے، وہ خلیفۃ بلا فضل کے پیچھے آ رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کسی طرح سے ان لوگوں کو کہ جن کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنا پڑا، وہ اہل بیت کے مقابلے میں کس مرحلے پر ہیں. یوٹیوب میں دیکھیے، علماء جانتے ہیں اور علماء اس پر مزید ہمیں رہنمائی دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمار کی شہادت والی حدیث اس کی بھی تعویل ہو گئی، غدیر خم اس کی بھی تعویل ہو گئی، فلاں کی بھی تعویل ہو گئی. یعنی مولا کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حیثیت ہے ان کی ہے کہ جنہوں نے فتح کی. میں کوئی اختلاف ڈالنے نہیں آیا، میں تو بیٹھا اس لیے کہ اتحاد قائم کرو، میرا قائد تو اتحاد کا بانی. عزیز غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ریکارڈ کر لیں، رکھ لیں اپنے پاس. غلطی یہاں سے ہوئی ہے. مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک حصہ جو مکتب اہل بیت والے جو آپ ہیں، ایک حصہ جو مکتب بنی امیہ والے تھے جو اور کچھ ہیں، ایک حصہ جو بیچ میں تھے جو خلافت والے تھے، نہ ادھر بہت تھے نہ ادھر بہت تھے. ہم نے اپنے مجلسوں میں ٹونٹ کر کر کے برا مت مانیے، طنز کر کر کے اور باتیں کر کر کے وہ جو بیچ والے تھے ان کو زیادہ ادھر دھکیل دیا اور ہماری جگہ خالی ہو گئی. آج میرا اور آپ کا وظیفہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی بات کریں، اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں. مجلس پڑھائیں تو ان سے پڑھائیں کہ جو ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کر. حقائق بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں چسکے لے کر حقائق بتاؤں، ایک وقت میں صرف حقائق بتاؤں. جب میں ایک الگ طریقے سے بات کرتا ہوں تو کوئی اہل سنت والا سنتا ہے یہ ہیں ایسے. ہم ایسے نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں. وہ علی ہے کہ جس نے اسلام کی خاطر 25 سال صبر کیا، اور آج تاریخ نے مان لیا ہے کہ یمن کے ہوں، چاہے لبنان کے ہوں، چاہے عراق کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں، اگر علی والا ہے تو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، 5 منٹ اور بات ختم. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فساد شروع کر دیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے درمیان میں ایک باہر سے فساد آ رہا ہے، ایک اندر سے فساد آ رہا ہے. باہر کا فساد یہ ہے کہ جس نے شام کی حکومت میں وہ کام کیا کہ جو کبھی ہونا نہیں چاہیے تھا، مولا کائنات پہ اعلان کروائی ہے، اب اس کی عظمت میں فلمیں بن رہی ہیں، اور اندر سے ہمارے ممبروں میں ہمارے لباس پہنا کر ایسے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کیا جائے، اور کسی طرح سے یہ جذبہ کے ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنی، یہ جذبہ ختم ہو جائے. ہم نے پاکستان میں 28,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود اتحاد کو ختم نہیں ہونے دیا، وحدت کو ختم نہیں ہونے دیا، اور ہر وہ بل، ہر وہ چیز جو اتحاد اور وحدت کے بیچ میں راستے میں رکاوٹ ہے، قائد ملت جعفر کی حکمت عملی سے ختم کیا ہے. اب آپ کا وظیفہ ہے کہ قیادت کا ہاتھ مضبوط کریں، اور وہ لوگ کہ جو فساد ڈالتے ہیں، چاہے وہ اس طرف سے ہوں چاہے اس طرف سے ہوں، ان سے کم از کم آپ دوری اختیار کریں، ورنہ قیامت میں مولا کائنات سوال کریں گے میں تو 25 سال صبر کرتا رہا تاکہ اسلام بچا رہے، تو 25 دن صبر نہیں کر سکا. قید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، قید کے فرمان پر جان بھی قربان. بس اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر دے. علماء کرام نے مجلس برپا کی، ہمارے حافظ صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آپ سب کو بھی نیک توفیق دے. مصائب پڑھنے کی میری پریکٹس نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں کم از کم مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جائے کہ یہ بھی ذکر حسین کرتے تھے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزوں، آپ کے مولانا کی فیملی جا رہی ہو اور آپ دور سے دیکھیں کہ کوئی نامراد اس فیملی کی صرف چادر کو کھینچ رہا ہے، مصائب ہو گئے. آپ کا خون
جگر خون ہو جائے گا آپ فوراً دوڑیں گے. شرم نہیں آتی ہے میرے مولانا کی بیٹی یا بیوی یا گھر والی ہے اور تو نے اس کی چادر کو ہاتھ لگایا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی چادر چھین لی گئی, کربلا سے کوفہ لے جایا گیا, کوفہ سے شام لے جایا گیا, شام کے دربار میں لے جایا گیا. جناب زینب نے ایک وقت کوفے کی طرف رخ کیا. بابا وہ 19 رمضان کی صبح تھی جب آپ نے نامحرموں کو دور کیا. میری زینب رو رہی ہوگی, میری ام کلثوم رو رہی ہوگی, میرے بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان میں نہ جائے. بابا آج نامحرم تمہاری بیٹیوں کو بے پردہ دیکھ رہے ہیں. امت سے صرف ایک سوال ہے, رسول کی بیٹیوں کو جنہوں نے بے پردہ کیا وہ قیامت میں کیا جواب دے گے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, عاقبت بخیر فرما. درود پڑھتے محمد.